العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اسامہ رضی صاحب، مرکزی ذمہ داران جناب اسد منظور بٹ صاحب، صدر اسلامک لائرز موومنٹ پاکستان جناب سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی، محترم محمد جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی، آپ کے اس دھرنے کے میزبان جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، ہمارے جمعیت طلبہ عربیہ کے امین عام جناب واجد اقبال صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں خاص طور پر آج وکلا برادری کی بھرپور شرکت پر جناب اسد منظور بٹ صاحب، ان کی کلیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں آپ نے شرکت کی، بلکہ ہماری وکیل بہنیں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے اس دھرنے سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ دھرنا اب یہ پورے پاکستان کے عوام کا دھرنا بن گیا ہے، اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ یہاں شریک ہو رہے ہیں، اور بیک وقت 3 بڑے دھرنے اس وقت جاری ہیں۔ میں کل پشاور میں موجود تھا اور واقعی انسانوں کا ایک سمندر تھا، اور اتنا جذبات سے بھرے ہوئے نوجوان تھے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں انہیں اسی وقت یہ کہوں کہ آؤ ہم پیدل مارچ ہی شروع کر دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو 100% نوجوان چلنے کے لیے تیار تھے۔ اور اسی طریقے سے جب میں لاہور میں اس دھرنے میں آتا ہوں تو مجھے اسی طرح کے بھرپور جذبات ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب جماعت اسلامی نے ٹھان لی ہے تو نوجوان بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، وکیل بھی شریک ہو رہے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور مزدور بھی ہیں، کسان بھی ہیں، ہر شعبے زندگی سے لوگ شرکت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کراچی میں انشاءاللہ کل جاؤں گا، اور کراچی میں کل دھرنے کو جلسہ عام میں تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اہل کراچی میری آواز سن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے خود ہی چیلنج ہے کہ وہ اپنے سابقہ ریکارڈ سارے کے سارے توڑ دیں، اتنی بڑی تعداد میں عوام کو شرکت کروائیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو جد و جہد کسی خاص مقصد کے لیے کی جاتی ہے، کسی نظریے کی بنیاد پر لوگ جد و جہد کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں، ظلم کے خلاف کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، خلوص جس میں موجود ہوتا ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن جس میں ہوتا ہے، تنظیم اور سماع و اطاعت کا نظام جس جماعت میں ہوتا ہے، پھر وہ جماعت بالآخر کام تو کارکنوں سے شروع کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس میں عوام کی شرکت اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر یہ ایک انقلابی دھارے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کراچی انشاءاللہ کل بڑا جلسہ عام ہوگا، اور کل ہماری بہنوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ وہ آج بھی اور کل گزرے ہوئے کل اور اس سے پہلے والے دن بھی بھرپور طریقے سے شریک ہوئیں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن خواتین کا جلسہ عام اسی دھرنے کے مقام پر ہوگا، اور انشاءاللہ تحت نظر خواتین ہوں گی کہ جو پورے پاکستان کی آدھی آبادی ہے وہ نمائندگی کریں گی اس بات کی کہ ہم پریشان ہیں، مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، بچوں کی فیس کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، بجلی کا بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، پیٹرولیم کی لیوی ایک عذاب بنی ہوئی ہے، پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے، گھر کی ہر چیز اس میں آگ لگ جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ گوشت ہم نے چھوڑ دیا ہے، بکرے کا گوشت چھوڑ دیا، پھر گائے کا گوشت چھوڑ دیا، مرغی کا گوشت چھوڑ دیا، بات سبزیوں اور دالوں پہ آ گئی تھی۔ اب سبزیاں اور دالیں بھی اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ کہاں جائیں، اور ان بدبختوں نے تو اب آٹا بھی مہنگا کر دیا ہے، روٹی بھی مہنگی کر دی ہے، یہ تو جینے کا بنیادی حق ہم سے چھین رہے ہیں، تو کیسے ہم تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی انشاءاللہ بھرپور تعداد میں پرسوں یہاں پر آئیں گی، اور مجموعی طور پر
پشاور ہو یا کراچی، یا یہ جلسہ، یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں دھرنا ہے، اس میں خواتین نے، طلبہ و طالبات نے ایک تاریخی شرکت کی ہے. لیکن ابھی تو آج یہ 5واں دن ہے جو اختتام پر پہنچ رہا ہے. طویل جد و جہد آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طویل دھرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تھکا دیں گے اور پھر اس کے بعد بالآخر یہ مجبور ہو کر کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی تاریخ بتا دے. ہم پھر جو ہے اس تاریخ تک کی بات کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آپ کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. آپ جتنے بھی آپ کے وزراء ناٹک کر لیں، رات 12 بجے جتنا بھی آپ اضافہ کرتے چلے جائیں، اور آپ نے ایسے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگا دیے ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں وہ اس بات کی کہ یہ تاثر دیں کہ دیکھو جماعت اسلامی والوں کا دھرنا ہوا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایسے لوگ آپ نے پیچھے لگا دیے ہیں، لیکن ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عالمی مارکیٹ کیا ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اگر مارکیٹ بڑی ہوئی ہے تو جو جسٹیفائیڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حساب سے قیمت بڑھنی چاہیے. لیکن آپ نے یہ لیوی کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہ 80-90 روپے کی لیوی اگر 1 لیٹر پر پاکستان کا طالب علم، پاکستان کا غریب آدمی، بائکیا چلانے والا، ان ڈرائیو کا کام کرنے والا، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا، ایک مزدور، ایک کسان، ایک مڈل کلاس کہ جو بمشکل سفر کرتا ہے، آپ طالب علم کو دیکھیں کہ جو اپنی فیس پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کہ اس نظام نے تعلیم کا حق لوگوں سے چھینا ہوا ہے، غریبوں کو فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس کو برباد کر دیا ہے. صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم اور اس کو خریدنا اس وقت جو ہے وہ آسان ہے، باقی تو 90% سے زیادہ لوگ تو فارغ کر چکے ہیں. اور اس میں بھی یہ عالم ہے کہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، ان جو اپنی فیس پوری کرنے کے لیے کبھی شام کو کسی ریسٹورنٹ پہ کام کرتے ہیں یا بائکیا چلاتے ہیں، کوئی فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں، تم ظالموں ان سے بھی یہ بھتہ وصول کر رہے ہو، جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہو. یہ کیسے تم جو ہے وہ ان لوگوں کو برباد کر سکتے ہو؟ اب یہ بہت ہو گیا ہے. اس لیے جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے ان سے آپ ٹیکس وصول کریں، اور بڑے بڑے بینکار جو پورا یہ نظام کرپشن کا حکومت کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں ان کو آپ فائدہ پہنچائیں. یہ سارا دھندا معیشت کا کیا ہے؟ ایک ہی طبقہ ہے جو اس لیوی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہی طبقہ ہے جو شوگر ملوں کا بھی مالک ہے، وہی طبقہ ہے کہ جو بڑی بڑی انڈسٹری جن کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور عام صنعت کاروں سے ہٹ کر اس طبقے کو نوازا جاتا ہے. ان کو گیس بھی سستی ملتی ہے، ان کو بجلی بھی سستی ملتی ہے، ان کو ٹیکسوں میں بھی چھوٹ ملتی ہے. یہ محدود قسم کے لوگ صنعتوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور یہ محدود قسم کے لوگ عوام کو بھی تباہ کر رہے ہیں. یہی طبقہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر ہماری حکومت جو قرض لیتی ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے بینکوں سے لیتی ہے، اور ان بینکوں کو بھرپور طریقے سے یہ رقم واپس بھی کی جاتی ہے. ذاتی طور پر جو رقوم لی جاتی ہیں ان کے قرضے معاف کرا دیے جاتے ہیں، لیکن قومی خزانے اس کو بر وقت ادائیگیاں کر کے ان بینکاروں کو تنومن کیا جاتا ہے. یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور عوام پس سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہی طبقہ ملے گا. یہ نون، یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی، یہ زرداری خاندان، یہ شریف خاندان، یہ ترین خاندان، یہ سارے کے سارے لوگوں میں جو چند مخصوص الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے یہ کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اس لیے جس شعبے کو دیکھیں، آپ آئی پی پیز کو دیکھ لیجئے. آئی پی پیز میں وہ آئی پی پیز کہ جنہوں نے ہمارا استحصال کیا ہے، جو جعلی قسم کے معاہدے ہوئے جس میں کیپیسٹی کو بھی غلط کر کے بتایا گیا اور اس کا بوجھ بھی عوام پہ ڈالا گیا. پھر اس کے بعد کچھ معاہدے ایسے ہوئے کہ جس میں بتایا گیا کہ ہم امپورٹڈ آئل اور کوئلے کے اوپر چلاتے ہیں، پتہ چلا لوکل کوئلے پہ چل رہا ہے یا گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے. ایندھن گنے کی پھوک بے گاس ہے اور چارج کر رہے ہیں وہ آئل، وہ کول جو امپورٹ ہوتا ہے.
اور اس کا جو فرق ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے بجلی کے بلوں میں ڈال کر دیتے ہیں. جب بل بھی پورا نہیں پڑتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فکس چارجز لگا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ نے آج بیان دیا, میں ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو ریلیف پہنچاؤں. آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے میں لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالوں اور ان کی خون پسینے کی کمائی کو چوس لوں. اس لیے کہ یہ جو 200 روپے سے لے کر 750 روپے تک کے فکس چارجز ہیں, گیس کے بل میں بھی فکس چارجز لے رہے ہو, بجلی کے بل میں بھی فکس چارجز لے رہے ہو, پیٹرول کی لیوی بھی تم وصول کر رہے ہو, تو تمہارا ایف بی آر کا عملہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی کرپشن آپ ٹھیک نہیں کرتے. آپ کی بیوروکریسی نعوذ باللہ خدا بن کر بیٹھتی ہے. رعونت کے ساتھ وہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. تمہاری بھتیجی کی پیرا فورس دہشت گردی کرتی ہے. غریب کو وہ ٹھیلا لگانے نہیں دیتے لیکن کسی بڑے کو نہیں پکڑتے. یہ کیا تماشا ہے کہ تم نے پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. عام پولیس والا تو خود پریشان ہے, لیکن آپ نے پولیس کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ نہ چادر محفوظ, نہ چار دیواری محفوظ, نہ غریب کا ٹھیلا محفوظ, اور نہ کسی کا کاروبار محفوظ. اور پھر تم کہتے ہو کہ ہاں ہم جرائم کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں. کہتے تو نہیں ہو, کرتے تو یہی ہو. تم کہاں سے ایسے آ گئے کہ ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کرنے لگو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ ظلم کا یہ نظام یہ بہت ہو چکا, اب نہیں چل سکتا. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر لوگوں کے ریلیف کا اعلان کریں. دیکھیں کل آپ نے یہ کہا کہ میں نے بھیجا ہے کراچی اور آئل ریفائنری سے بات کی جائے, اور پھر آئل ریفائنری سے بات بھی ہو گئی اور 30 روپے اور 32 روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی بھی ہو گئی. لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ یہ 30-32 روپے اضافی وصول کیسے کیے جا رہے تھے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ کا دکھا کر لوکل مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, اور جو پیسے تھے وہ زبردستی لوگوں سے وصول کر رہے تھے. ابھی تو ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو نئے دروازے کھل رہے ہیں کہ کیسی کرپشن کا یہ نظام ہے جس پر یہ سارے لوگ مسلط ہیں. ان کو گرائے بغیر, اس نظام کو ہلائے بغیر, اس شجرے خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے ظلم کی ان شکلوں کے خلاف اس احتجاجی تحریک کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے مت سمجھو کہ جماعت اسلامی والے اب آئے ہیں دھرنا دیں گے اور چلے جائیں گے. یہ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. مجھے بتاؤ تم لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہو؟ اس لیے کہ آپ کو دوہرے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف ان دھرنوں کو بھی اسی طرح سے طاقتور بنانا ہے, نئے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگوں کو ہم یہاں پر بٹھا دیں. اسی لیے ہم نے ایک زبردست قسم کی منصوبہ بندی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر آیا کریں گے اور لوگوں کو لایا کریں گے, لیکن باقی سارے لوگ اپنی بستیوں میں, اپنے چوکوں پہ, اپنے چوراہوں میں اس پیغام کو عام کریں گے. میں ذیشان اختر صاحب بھی موجود ہیں, جاوید قصوری صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہترین طریقے سے, اور اسی طرح طارق سلیم صاحب نے پنجاب بھر میں بہترین منصوبہ بندی سے اس دھرنے کو بھی طاقتور بنایا ہے. اور خاص طور پر 7 تاریخ کو جس طرح آپ نے منظم طریقے سے شاہراہیں بند کی ہیں اور پرامن طریقے سے جدوجہد کی ہے, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کرنا یہ ہے کہ جو اضلاع یہاں پر آپ بلائیں گے, جو اضلاع موجود نہیں ہوں گے, وہ معمول کے کام تو یقیناً کر رہے ہوں گے, لیکن ہمارے معمول کے کاموں میں اب رابطہ عوام کا کام ہے. ہر ضلع میں کیمپ لگنے چاہیے, ہر تحصیل میں کیمپ لگنے چاہیے, جو اس دھرنے سے اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہوں اور لوگوں کو اپنا پیغام بھی دے رہے ہوں. گویا وہ منی دھرنے اس دھرنے کے ساتھ جڑ جائیں اور پورا پاکستان بیک وقت اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکے. اسکرین پہ بھی دھرنا ہو اور عملی طور پر بھی دھرنا ہو, ہینڈ بل بھی دھرنے کا ہو, بینر بھی دھرنے کا ہو, اور مطالبہ یہ ہو کہ یہ ظلم کی سیارات اب مزید سیاہ نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ ایک شاندار اجالا پوری قوم کا استقبال کرے گا. پیٹرولیم لیوی کی قیمت, پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا پڑے گا اور آئی پی پیز مافیا کو لگام دینی پڑے گی, روٹی کو سستا کرنا پڑے گا. یہی ہمارا پیغام ہے.
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گلی گلی اور محلے محلے ایک مرتبہ پھر پھیلتا چلا جائے۔ کل میں پشاور میں تھا اور میں نے وہاں جب لوگوں سے پوچھا کہ اگر یہ دھرنا برقرار رہے تو تیار ہو، تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تیار ہو، وہ بھی تیار تھے، لیکن ان کو بھی یہ ٹاسک دیا کہ پورے پاکستان کی طرح خیبر پختونخوا کے تمام بڑے اضلاع میں دھرنا جلسہ عام کیے جائیں گے، جو دھرنا بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا اور ایک پورا رابطہ عوام کا سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح کراچی میں کل جا رہا ہوں اور کراچی میں بھی انشاءاللہ گلی گلی محلے محلے کیمپ بھی لگیں گے، اور اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اس جد و جہد کو گراس روٹ لیول پر لے کر جائیں گے۔ اور پھر جب ہم 2 اعلانات ہیں جو ان قریب کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ربیع الاول ہے 26 اگست کو 12 ربیع الاول، انشاءاللہ انہی دھرنوں میں ربیع الاول کی مناسبت سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میلاد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ یہاں تقریبات بھی منعقد کریں گے اور سیرت کا پیغام بھی لوگوں کو دیں گے، اور نعت خوانی کے مقابلے بھی ہوں گے، محفل حسن قرت بھی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو جد و جہد سے عبارت ہے، جو دین کی اقامت کے حوالے سے ہے، اس پر گفتگو اور تقریریں بھی ہوں گی، وعظ اور بیان بھی ہوں گے۔ اور 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کو میں انشاءاللہ اس تاریخ کا اعلان کروں گا جس میں ملک بھر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو بیک وقت کرنی ہیں، پہیا بھی نہیں چلنے دینا ہے اور شٹر بھی نہیں کھلنے دینا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ نہ آپ کو پتھر پھینکنا پڑے، نہ آپ کو گولی چلانی پڑے، نہ آپ کو کسی کی نکسیر پھوڑنی پڑے، نہ کوئی گملہ توڑنا پڑے۔ آپ کا پیغام اتنا پاورفل ہے، اگر کمیونیکیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی تو پوری تاجر برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی تو ہم نے جب 7 تاریخ کو شاہراہوں پر انہیں بند کرنے کا جب اعلان کیا تھا تو ہم سے تاجر تنظیموں نے، بازاروں کی انجمنوں نے یہ رابطہ کرنا شروع کیا کہ ہمیں ہڑتال کرنی ہے یا سڑک پہ آنا ہے۔ ہم نے کہا ہڑتال کی کال بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، لیکن مرحلہ وار چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ہڑتال انشاءاللہ اس کا اعلان میں 13 ربیع الاول کو کروں گا، تاکہ بھرپور تیاری سے آپ یہ کام کر سکیں۔ پھر اسی طرح بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بات صرف ایک صورت میں ہوگی کہ جب یہ لیوی کو ختم کریں گے اور قیمتوں کو کم کریں گے، ورنہ یہ تحریک جاری ہے۔ اور اس کے بعد ہم ان دھرنوں کا دائرہ بھی بڑھائیں گے، پنجاب کے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے، سندھ کے ہر ضلع میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے، بلوچستان بھی جائیں گے، اور پھر آپ تیار رہیں اس بڑے انقلاب کے لیے جس میں آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن ایک دم نہیں پہنچیں گے، آپ پیدل مارچ کریں گے، اپنی گلیوں اور بازاروں میں کریں گے۔ اپنے وزن کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کس کا کتنا وزن ہے، اور ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کتنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق منصوبہ بنائیے۔ کوئی 5 کلومیٹر چلے گا روز، کوئی 10 کلومیٹر چلے گا، ایک چوک چوراہے پہ، ایک مسجد پر، تعلیمی اداروں میں، مدارس میں، سب جگہ آپ پیدل چل کر جائیں گے، نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے، ماؤں بہنوں کے ساتھ جائیں گے اور پیغام پہنچائیں گے اور اس جلوس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو پھر کراچی اور گوادر کے ساحلوں سے بھی لوگ چلیں گے انشاءاللہ، اور چترال کے پہاڑوں سے بھی چلیں گے، گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی آئیں گے، اور پورے پنجاب سے بھی کھیتوں اور کھلیانوں سے لوگ نکلیں گے، خیبر پختونخوا بھی ہوگا، سندھ بھی ہوگا، اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کیجئے، ایکسرسائز بھی کرنا شروع کر دیجئے، وزن بھی کرا کر رکھ لیجئے، تمام ذمہ داران بھی اس کی منصوبہ بندی کر لیں انشاءاللہ۔ جب یہ مارچ شروع ہوگا، لانگ مارچ، تو یہ ایسا لانگ مارچ نہیں ہوگا کہ جو 3 دن پر محیط ہوگا، بلکہ پھر ہر طرف سے جب بالکل اس طرح جس طرح آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سرایت کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، ادھر سے بھی آتی ہیں ادھر سے بھی آتی ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں جب ہم داخل ہوں گے اس کے بعد ذمہ داران اپنا فون بند کر لیں گے، پھر کوئی کال ریسیو نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ انقلاب کی طرف پیش رفت کریں گے۔ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ لیکن آپ کے صرف تیار ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نوجوانوں کو تیار کیجئے، ماؤں بہنوں کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار اور آمادہ کیجئے
کہ وہ ہماری آواز بنے. سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے. سوشل میڈیا کی طاقت آپس میں پولیٹیکل ورکرز لڑ جھگڑ کر ضائع نہ کریں. جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, ان کے ورکرز بڑے قابل احترام ہوتے ہیں, جان کھپاتے ہیں, اپنے آپ کو لگاتے ہیں. یہ درست ہے کہ غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں, کبھی خاندانوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں, کبھی کسی مفاد پرست سے, کبھی کسی جاگیردار اور وڈیرے سے اور الیکٹیبل سے, کبھی کسی کلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ سب بڑے قیمتی لوگ ہیں, ان کو اس کاز میں اپنے ساتھ ملائیں, ان کے ساتھ نہ الجھیں, بلکہ ایک ہی پیغام سب کو بتائیں کہ آئیں اس بڑے انقلاب کی تیاری کریں, جس کے بعد پھر لوگوں کے پاس یہ کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے حق کو تسلیم کرنے کے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عوام میں بڑی طاقت رکھی ہے, عوام میں بڑی قوت رکھی ہے. عوام جب بفرے ہوئے ہوں لیکن ایک لیڈرشپ میں ہوں اور منظم طریقے سے ہوں, اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. عوام تو کئی جگہ نکل جاتے ہیں, عوام تو لوگ نکلتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہجوم بہت کچھ تہس نہس بھی کر دیتا ہے. لیکن جب وہ تہس نہس کرتا ہے, جب سمت صحیح نہیں ہوتی, لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوتی, اور جب پارٹی منظم نہیں ہوتی, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عوام کا یہ غصہ خود طاقتور لوگ استعمال کر لیتے ہیں, خون بھی بہاتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی اس اجارہ داری کے نظام کو مزید مضبوط کر لیتے ہیں اور ساری آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پرامن سیاسی مزاحمت کا یہ کلچر اختیار کرنا چاہتے ہیں. لوگ آپ کو تانے دیں گے, ان سارے تانوں کو برداشت کریں. ہم جماعت اسلامی ہیں, ہمارے کارکنوں نے اپنا خون بھی دیا ہے. ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ جد و جہد اور مزاحمت اور کشمکش مول لینا کسے کہتے ہیں. ہم نے اس پاکستان کی خاطر پھانسیوں کے پھندوں کو ہم نے جو ہے وہ قبول کیا ہے. اس پاکستان کو ایک نظریہ اور عقیدہ سمجھ کر, ایک مسجد سمجھ کر اپنی جانیں لٹائی ہیں. صرف شہر کراچی میں سینکڑوں کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ کے اور جماعت اسلامی کے شہید کر دیے گئے, کتنے زخمی کر دیے گئے, کتنے کیریئر تباہ کر دیے گئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے. یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. کسی کے پاس ایسے لوہے کے چنے موجود نہیں ہیں. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب واجپئی کی آمد پر یہاں پر ہماری لیڈرشپ سامنے آ کر پوری انتظامیہ کا اور ان کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی تھی, لوگوں کو قاضی حسین احمد یاد نہیں ہے کہ جنہیں لٹن روڈ کے دفتر میں چاروں طرف سے محصور کر کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ایسی شیلنگ کی گئی تھی کہ ان کی یہ جو دل کے وہ مریض تھے اور دماغ کی طرف جانے والی جو نسیں ہیں اس میں بھی بیماری آ گئی تھی اور انہیں ہسپتال جانا پڑ گیا تھا. ہماری تاریخ جد و جہد سے عبارت ہے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جیل گئے, پھر 2 سال بعد چھوڑا, پھر جیل گئے, پھر 3 سال بعد چھوٹے. اسی دوران پھانسی کی سزا دی گئی اور انہوں نے اس کو قبول کیا. پوری دنیا سے جب پریشر آیا تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. ہمارا ہر امیر, ہمارا ہر کارکن الحمدللہ شیر و شکر ہو کر ہر طرح کے حالات کو فیس کر سکتا ہے. اس لیے کوئی ہمیں نہ سکھائے. تاریخ 2021 سے شروع ہوئی ہے, نہ 70 سے شروع ہوئی ہے, نہ 22 سے شروع ہوئی ہے. پاکستان بننے کی جو پورا عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے کی جانے والی جد و جہد بھی ہمارے سامنے ہے. اس لیے جماعت اسلامی اس کے باوجود کہ ہم سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب حکومت پر منحصر ہے کہ اس پرامن جد و جہد کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں, یا پھر وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے امن کی ذمہ داری بھی اب حکومت کی ہے اور بکھرے ہوئے عوام کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوگی. آپ کے پاس موقع ہے, مریم بی بی آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اپنے چچا جان سے کہیں کہ وہ ابا جان سے بات کریں اور ان مسئلوں کو حل کریں, اور کسی اور ابے سے بھی بات کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں تاکہ یہ مسئلہ حتمی طور پر حل ہو اور لوگوں کو ریلیف مل جائے. ہم اس پورے عمل کو, جس کے لوگ شاید احتجاج کو احتجاجی سیاست کا کوئی نام دے سکتے ہوں, انتخابی سیاست کا نام دے سکتے ہوں, لیکن یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں, جب ہم انتخاب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے توکل پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں
تب بھی ہم کام کرتے ہیں، نہیں دیتے تب بھی ہم دوبارہ تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم انتخاب کے کام کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، احتجاج کے کام کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، درس اور تدریس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور ہم اس پورے عمل کو جس میں تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، جس میں قرآن پاک کی تعلیم دینا ہوتا ہے، جس میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ذکر اور اذکار ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انسان تیار ہوتا ہے اور عملی زندگی میں جد و جہد کے لیے میدان میں نکلتا ہے، اس پورے عمل کو ہم اقامت دین کا کام سمجھتے ہیں، جسے آپ جہاد فی سبیل اللہ کا کام کہہ سکتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک میدان اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور ایسے کافروں کے مقابلے میں کہ جو اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہوں، ان کے مقابلے میں قتال کرنا بھی ہے۔ وہ ریاست کی صورت میں، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قتال فی سبیل اللہ کو انجام دے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت دعوت فی سبیل اللہ ہے، دعوت اللہ ہے، اور جد و جہد ہے، اور کشمکش مول لینا ہے، اور تعلیم اور تربیت ہے، اور تزکیہ ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ جماعت اسلامی کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ اچھا بھلا ہم درس اور تدریس کا کام کر رہے تھے، لیکن درس اور تدریس کا کام اگر کشمکش کے میدان میں نہ لے کر آئے تو وہ خود قیامت کے دن ہمارے لیے سوالیہ نشان بن جائے گا۔ یہ قرآن خود حجت بن جائے گا۔ پڑھتے بہت تھے، واز بہت کرتے تھے، نصیحتیں بہت کرتے تھے، ایک درس اس لیے کرتے تھے کہ اس سے بڑا درس کر لیا جائے، دوسرا درس اس لیے کرتے تھے کہ اس سے زیادہ درس کر لیے جائیں، لیکن یہ درس تمہیں جس چیز پر آمادہ کرتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس نظام سے نفرت کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ جو غیر اللہ کی بندگی کا سسٹم ہے، جو انسانوں کے اوپر خدا بن گئے ہیں، جن لوگوں نے اپنی حاکمیت کو، اپنی ربوبیت کے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے کہ ہم ہی رزق کو تقسیم کریں گے، ہم ہی طے کریں گے کہ کس کو کتنا کھانا ملے گا، کس کو کتنی روٹی ملے گی۔ یہ انسان جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا اس نظام کی شکل میں کہ ہم طے کریں گے کہ کس کو کیسی تعلیم ملے گی۔ اچھی تعلیم کے لیے الگ لوگ ہوں گے، درمیانی تعلیم کے لیے مڈل کلاس لوگ ہوں گے، اور اپر مڈل کلاس ہوں گے، اور ایسی تعلیم کہ جس سے کمپٹیشن سے ہی ہم باہر آ جائیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل ہوں گے، اور باقی انسانوں کو تو تعلیم سے فارغ ہی کر دیا جائے، اس لیے کہ غریبوں کا کیا حق ہے کہ ان کے بچے پڑھیں؟ ان کو تو بھٹے کے مزدور بن کر زندگی گزارنی ہے، یا چودھری کا مزارہ بن کے زندگی گزارنی ہے، یا ان زمینی خداؤں کے ماتحت رہ کر اپنے لیے تھوڑی تھوڑی سی فریادیں کر کے زندگی گزارنی ہے۔ غریبوں کا یہ حق تو یہ حکمران طبقہ ختم کر چکا ہے کہ وہ عزت سے رہیں، آگے بڑھیں، انہیں علاج کی سہولت ملے، انہیں تعلیم کی سہولت ملے۔ یہ جاگیردارانہ نظام، یہ وڈیرا شاہی کا نظام، یہ انگریز کی بنائے ہوئے مائنڈ سیٹ کی بیوروکریسی، سول اور ملٹری کا نظام یہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکا، اور اس نے اس طبقاتی کشمکش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ جماعت اسلامی دین کا وہ تصور رکھتی ہے جو کہ دین کو ہم نظام سمجھتے ہیں، ایسا نظام جس میں بالادستی اللہ کی ہوگی اور بندوں کے ذریعے سے ایک سسٹم قائم کیا جائے گا، لوگوں کی رائے کو ہموار کر کے کیا جائے گا، اور انسان حکومت تو کریں گے، اصل حکومت اللہ کی ہوگی، اور جو حکومت اللہ کی ہوتی ہے وہ عدل پر مشتمل ہوتی ہے، وہ حکومت مشاورت پر مشتمل ہوتی ہے، حق کے حکمرانی لوگوں کو دیتی ہے، لوگوں کو برابر کی اپرچونٹیز دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے تو اس میں غریب ختم ہو جائیں گے، امیر ختم ہو جائیں گے، اور مڈل کلاس لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ رہتے ہیں، درمیانے درجے کے بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، متمول بھی رہتے ہیں، لیکن غریب کی غربت کی وجہ سے اس سے تعلیم کا حق نہیں چھینا جائے گا، کمپٹیشن سے اس کو نہیں نکالا جائے گا، سب کو برابر کا موقع ملے گا، سب کو ایک جیسی تعلیم ملے گی، ایک ہی معیار کی تعلیم ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح، صرف اس صوبہ پنجاب میں 1,20,00,000 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا، اس طرف ہے کہیں جو ان کا آفس ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کے چچا، آپ کے والد محترم اور کچھ عرصے کے لیے آپ کے کزن
آپ تو 40-45 سال سے صوبے پہ موجود ہیں اور آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے کہ آپ ایسا نظام تعلیمی نہیں بنا سکے. یہ ڈرامے تو بہت ہم نے دیکھے دانش اسکولوں کے اور اب نواز شریف اسکولوں کے ڈرامے, لیکن آپ نے 1,20,00,000 بچوں کو تو یہ حق بھی نہیں دیا ہوا کہ وہ اسکول میں جائیں. پھر جو اسکول جا رہے ہیں سرکار میں ان سے آپ وہ فیسلٹی بھی چھین رہے ہیں. 11,000 اسکول آپ نے آؤٹ سورس کر دیے, مزید 14,000 کرنے جا رہی ہیں. کس لیے؟ اگر آپ اسکول نہیں چلا سکتی تو آپ اس منصب پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور یہی سوال چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے ہے کہ جو سرکار اپنے سرکاری اسکول نہیں چلا سکے وہ نااہل ترین سرکار ہے, وہ بدترین سرکار ہے, وہ بدترین گورننس کا نظام ہے جو اپنے قوم کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم نہیں دے سکے. لیکن لوگوں سے تو شعور ہی چھین لیا گیا ہے. لوگوں سے یہ کہا گیا کوئی بات نہیں, سرکار میں تعلیم نہیں ملتی, پرائیویٹ ادارہ کھول لو, وہاں پر تعلیم دینا شروع کر دو, اور اگر سرکار بیچ رہی ہو تو آ جاؤ تم بھی خرید لو اور تم بھی جو ہے وہ اس میں ہاتھ دھو لو. ہاں کچھ یہ تو اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کسی چور اچکے کے پاس جائے تو ہم اس کو چلا دیں, لیکن ایسے کام کر کے یہ نظام اپنی نااہلی کو چھپاتا ہے, اپنی کرپشن کو چھپاتا ہے, اپنی لوٹ مار کو چھپاتا ہے اور بد انتظامی کو چھپاتا ہے, اور چند لوگوں کو نواز کر یا انہیں لالی پاپ دے کر اس پورے نظام پر ایک طبقے کی اجارہ داری کو قائم کر دیتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کا کوئی ادارہ جو تعلیمی ہوگا وہ ان صوبائی حکومتوں کے اس 2 نمبر کام میں شریک نہیں ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سرکاری اسکول اس معیار کا ہو کہ پرائیویٹ اسکول سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ نہیں کر سکتے تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہماری یہ تحریک محض یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک مسئلے کو ایڈریس کیا ہے, اب ہر مسئلے کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. علاج کی سہولت دینے کے بجائے آپ کہیں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ تو ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور اٹھا کر آپ لوگوں کے حوالے کر دیں, نام بس مریم نواز رکھ دو, باقی جو ہے وہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کو ان سے سہولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے, یہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ ٹی بی تک کے جو ادارے تھے بنیادی جس میں لوگوں کو ریلیف مل جاتا تھا وہ بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں, کالج آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دے رہے. تو بھائی یہ کیا گورننس ہے؟ اسی طرح سے کسانوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں. اب یہ IMF کا بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم زرعی ٹیکس لگائیں گے. یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے, لیکن ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے, وہ جو 1.2% لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کی زمینوں کا 32% ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا, اور وہ جو 4% لوگ ہیں جن کے پاس 60% سے زیادہ رقبے موجود ہیں, آپ ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ اس پہ ٹیکس نہیں لگاتے اس لیے کہ وہ تو خود ہیں, وہ تو آپ کے حالی موالی ہیں, وہ تو زرداری خاندان اور اس کے 40 وڈیرے ہیں, وہ تو نواز شریف خاندان اور اس کے حالی موالی الیکٹیبل ہیں, وہ تو اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جو ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان پر ٹیکس نہیں لگتا. تنخواہ دار آدمی 700 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے, عام آدمی پیٹرول پر ہر لیٹر پر آپ کو 130 روپے دیتا ہے, ہر عام آدمی سے آپ لوٹ مار کرتے ہیں. تو یہ جو پورا ظلم کا اور فساد کا نظام ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نظام چور پیدا کرتا ہے, یہ نظام ڈاکو پیدا کرتا ہے, یہ نظام منشیات کا عادی پیدا کرتا ہے, یہ نظام خودکشیاں کرنے والا پیدا کرتا ہے, یہ نظام مجرم بنانے کی فیکٹری بنتا ہے, اور یہی نظام دہشت گرد بھی پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ مافیاز کو اسی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو اس نظام کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم 25 کروڑ انسانوں کو ان چند لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ ایک طاقتور جد و جہد بنے گی. میں پوری نظم جماعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مہم نہیں ہے جو ایک دن سے لے کر 15 دن پہ ختم ہو جائے گی. یہ مسلسل عمل ہے جو جاری رہے گا. اسی میں تربیت ہوگی, اسی میں تزکیہ ہوگا, اسی میں دعوت ہوگی اور اسی میں سیاست ہوگی. اور یہی جماعت اسلامی ہے, اور یہی مولانا مودودی کی فکر ہے, اور یہی عالمی اسلامی تحریکیں ہیں جو پوری طرح اس فکر سے ہمکنار ہو کر پورے معاشروں میں جد و جہد کر رہی ہیں. آج میں آپ کے سامنے اس موقع پر میں یاد کرتا ہوں اپنے غزہ کے لوگوں کو. ہم ان کو بھولے نہیں ہیں, وہ غزہ کے لوگ کہ جنہوں نے تاریخی جد و جہد کر کے اسرائیل اور امریکہ کو اس کی ناک رگڑ دی ہے. اگر یہ اکتوبر کو 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی نہ ہوتا تو کبھی اسرائیل اتنا ایکسپوز نہ ہوتا. یہ قربانیاں دی ہیں غزہ کے لوگوں نے
کہ 70-80 ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی تک اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں، اور اب تو دنیا بھر میں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بچوں کو اور بچیوں کو اسنائپر سے ٹارگٹ کر کے ان صہیونیوں نے قتل کیا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے یہ منظر آ گیا ہے، اور فلسطینیوں کے حامی خود اہل مغرب میں سے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جو شاید بڑی بڑی فوجیں بھی نہیں کر سکی تھیں، لیکن ان سرفروشوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے جنگ کے میدان میں وہ شکست کھاتا ہے، وہ کمزوروں کو مارتا ہے، وہ معصوموں کو مارتا ہے، ان پر فاسفورس بم پھینکے، ان پر ایسے بم پھینکے جس سے پوری باڈی، پورا جسم فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ ظلم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ اس پر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بڑی بڑی فوجیں اس کے لیے کچھ نہیں کرتی، لیکن ہم غزہ کے لوگوں کو نہیں بھول سکتے۔ ہم ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم اسرائیل کو ایک ناپاک وجود سمجھتے ہیں، ایک ناسور سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ کہتے ہیں، ہم اپنے فوج کے سالار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوجوں کا، ہمارے ایٹم بم کا اور ہماری طاقت کا پھر کیا فائدہ جب ہمارے مسجد اقصی کا تحفظ کرنے والے اس طرح سے پامال کیے جا رہے ہوں۔ تو خدا کے لیے ان کی آوازوں کو سنو اور کچھ کرو تاکہ ظلم سے ان کو نجات ملے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں غزہ کے بچوں کو، جوانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو جو جھکے نہیں ہیں، جو دبے نہیں ہیں، جو آج بھی پوری طرح طاقت سے موجود ہیں، جو ریزیلینس وہ دکھاتے ہیں کہ اپنی تقریبات بھی مناتے ہیں۔ وہ ربیع الاول کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار جو ہے محبت اور عقیدت بھی کرتے ہیں۔ وہ عید الفطر بھی پورے دینی اور سماجی جذبے سے مناتے ہیں۔ وہ بچوں کی تقریبات بھی کرتے ہیں اور ظلم کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ یہ ریزیلینس اگر مسلمان معاشروں میں پیدا ہو جائے تو یہ کبھی بھی یہ ظالم ان کو کھا نہیں سکیں گے، برباد نہیں کر سکیں گے۔ جو سیکھنے کی ضرورت ہے حماس سے، وہ ہے ہماری لیڈرشپ۔ وہ فرقوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، وہ مذہب کا وہ تاثر اور تصور نہیں رکھتے جس میں چند ظاہری چیزیں جو ہے وہ اسلام ہوتی ہیں اور باقی چیزوں کو وہ سیاست کہتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں۔ وہی ماڈل جماعت اسلامی کا ماڈل ہے، اخوان المسلمون کا ماڈل ہے۔ ہمارا ماڈل کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جس میں مذہبیت صرف لباس میں یا ظاہری چیزوں کے اندر آ کر مقید ہو جائے اور باقی سب کے اوپر ہم فتوے دیتے رہیں۔ کوئی دیوبندی بن جائے، کوئی بریلوی بن جائے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد، کوئی حیاتی، کوئی مماتی، ان چکروں میں لوگوں کو الجھا دو اور جو بڑے بڑے مقاصد ہیں ان سے دور کر دو۔ اللہ کی ذات میں سب سے بڑا شرک یہ ہے، یاد رکھیں اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں انسان خود آ جائیں بیچ میں اور خدا بن جائیں اور انسانوں کو محروم کرنے لگیں۔ جب تک یہ شرک موجود ہے اس بڑی جد و جہد کا پورا عنوان بھی موجود ہے۔ لہٰذا فتوے دینے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فروعیات میں لوگوں کو الجھانے سے اور مذہب کے اس امیج کو بنانے سے کہ جس سے عام انسان دور ہو جائیں، یہ اسلامی تحریک نہیں ہے۔ اسلامی تحریک اسلام کا وہ پرویو رکھتی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے۔ اس لیے آئیے اپنی جد و جہد کا اور عزم کا ایک مرتبہ پھر اظہار کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیاری اختیار کرتے ہیں۔ گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، ترانہ آپ چلائیں گے اور آپ سب کھڑے ہو کر نعرے بھی لگائیں گے، اظہار یکجہتی بھی کریں گے اپنے عزم اور حوصلے کا۔ نعرے سے